دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض حق میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں جو ہم چھوٹی سی حق کی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اور میں مل کر اپنے آپ کو پہچانیں اور حق کی کوئی نہ کوئی ایسی رمز جو ہے وہ سیکھ لیں جس سے نہ صرف ہم اپنی راہیں روشن کر سکیں بلکہ دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ تو ایک چھوٹی سی کاوش ہے، امید ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اس کو جو ہے وہ روشنی کو بڑھاتے رہیں گے اور اسی طرح دیے سے دیا جو ہے وہ جلتا رہے گا۔ آج میں جو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا کہ کافی حوالوں سے جو بات چیت آپ سے ہوتی رہتی ہے، توبہ کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں۔ توبہ کا لفظ یقیناً آپ جانتے ہیں، بارہا زندگی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن توبہ کی اصل حقیقت جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ توبہ وہی جو توبۃ النصوح ہو، توبہ وہی جو پھر کی جائے تو اس پر قائم رہا جائے۔ اصل میں توبہ کیا ہے؟ اصل میں توبہ جس کو آپ سادے لفظوں میں دیکھیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ توبہ کا ذکر ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بات جو آپ اطیع اللہ اور اطیع رسول، یعنی اللہ اور اس کی رسول کی جن چیزوں سے وہ منع کیا ہے وہ آپ کریں اور پھر اس سے تائب ہو جائیں، محسوس کریں اپنے جو اندر ہر بندے کے جو آئینہ لگا ہوا ہے ضمیر کا، اس میں دیکھیں کہ ہاں مالک مجھ سے غلطی ہوگی، اے میری شہ رگ سے قریب رہنے والے، اے میرے پیارے محمد جس کا میں امتی ہوں، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ بے شک آپ کا اور میرا رب انتہائی غفور رحیم ہے، آپ کے اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی کام سے پنڈی کے ایک ایریے میں کام کر رہی تھی، تو کسی ریسرچ کے سلسلے میں وہاں گئی تھی۔ وہاں ایک مزار پر ایک اللہ کے کو بندے تھے، وہ جھاڑو دے رہے تھے، تو میں وہاں پہ خیر فاتحہ خانے کی، تو میں نے ان بزرگوں سے میرے دل میں نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کریں آپ۔ تو انہوں نے جو بڑی ایک خوبصورت بات کہی، شاید آپ کے علم میں یقیناً ہوگی، ہر کوئی جانتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا در جوانی توبہ شیوہ پیمبری، یعنی جب آپ میں آپ اس وقت جوانی میں انسان بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے، بڑا ایک زوم ہوتا ہے، اس کو قدرتی ہے کہ اس میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ اس وقت جو انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، توبہ تو نصوح کر لیتا ہے، اور اس وقت کی جو توبہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اس توبہ کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا بوڑھا تو پھر بھیڑیا بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے،
توبہ وہی جب اس کی آپ کو میں طاقت ہے اور پھر آپ جو ہے وہ توبہ کا دامن پکڑیں اور پھر چھوڑیں نا۔ مالک آپ کو اور مجھے حق کی اس رمز کو سمجھنے کی توفیق دے اور توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا میں بڑا ایک خوبصورت یہاں پہ اشعار ہیں مولانا روم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، ان کے جب مزار مبارک بجائیں ان کے صدر دروازے پر بڑے خوبصورت الفاظ میں فارسی کے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں توبہ کے حوالے سے۔ بازا بازا ہر آن کے ہستی بازا، کر کافر و گبرو بت پرستی بازا، ای درگاہ مادرے گاہ نومید نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ بڑے ہی خوبصورت یہ فارسی کے اشعار ہیں جن کا یہ ترجمہ کچھ یوں ہے: واپس آ جا، واپس آ جا، تو جو کوئی بھی ہے واپس آ جا۔ یعنی مالک اپنے بندے سے کہہ رہا ہے بار بار، وہ جو افلا تعقلون ہے، کیا تم عقل ہی رکھتے؟ اور ترجعون، کیا اور تم کو میری طرف سے ہی لوٹ کر آنا ہے؟ تو اصل میں یہ وہی بات ہے، رب اپنے بندے سے کہہ رہا ہے واپس آ جا، واپس آ جا، تو جو کوئی بھی ہے واپس آ جا، اگر تو کافر اور مشرک اور بت پرست بھی ہے تو واپس آ جا۔ ہماری یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں، اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آ جا۔ بے شک اس ربائی کو اگر سمجھیں تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے آپ کی روح میں اتر جاتا ہے، اور توبہ کا اصل جو ہے مطلب اور عظمت جو ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ ربائی جو ہے میرے جیسے گناہ گار اور روح سیاحوں کو توبہ کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے ہی کسی مقام پر آویزاں کی گئی ہے، جہاں پر اس کا اثر جو ہے وہ بجلی کی طرح دل و دماغ کو جو ہے وہ گداز کر دیتے ہیں۔ تو جب دیکھیں اس چیز کو سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان میں جو ہے وہ نور ایمان جو ہے وہ موجود ہے۔ بے شک ہم نور محمدی کے قطرے ہیں، اگرچہ اس کے آثار پورے طور پر ظاہر نہ ہو جائے، جب تک اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں تو کیسے ظاہر ہوں گے۔ یہاں پہ مثال ایک بڑی خوبصورت ہے، میں قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ کو پڑھ رہی تھی تو بڑی خوبصورت میں مثال دی تھی کہ جیسے کوئی حسین شخص ہے تو اپنے چہرے پر سیاہی مال لے۔ کس چیز کی سیاہی مال لے؟ بد عملی کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سیاہی، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا حسن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس وقت وہ صابن سے دھوئے گا، کون سے صابن سے؟ توبہ کے صابن سے، تو کیا ہوگا؟ صاف ہو جائے گا چہرہ، پھر سے وہ روشن جو ہے آپ کا وہ مکھڑا جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو اسی طرح بعض مسلمانوں کا نور ایمان جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نور ایمان دیا ہوا، لیکن وہ ہمارے اپنی بدعملی ہے، ہماری اپنی نافرمانی ہے، ہمارے اپنی سیاہکاری ہے، گناہ گاری ہے، جس کی وجہ سے وہ نور ایمان، وہ روشنی، وہ سیلف ریکگنیشن، وہ اپنے آپ کو پانا، اپنے رب کو پہچاننا، وہ ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ لیکن جس وقت آپ توبہ کریں گے اسی وقت جو ہے قلب جو ہے وہ آپ کا قلب آپ کو منور نظر آنے لگے، اس وقت جو ہے روشنی آپ پہ عیاں ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر کالک لگائیں گے، پھر توبہ کے صابن سے دھوئیں گے تو پھر جو ہے مالک سے دھو ڈالے گا۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ 2 بار 3 بار 4 بار کئی چیزوں کو رپیٹ بار بار معافی مانگتے ہیں، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت انسان کی بدعمالیوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، وہ آپ کو معاف کرتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی، سوچا آپ نے اس بات کو؟ یہ رب جو آپ بار بار کرتے ہیں تو کیا ہے کہ اس کی مثال آپ تھوڑی سی سمجھیں کہ آپ جب اپنے کپڑوں کو گناہوں سے گندا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کی مثال جو ہے دھوبی جیسے ہے، توبہ کر لیں تو دھوبی کیا کرتا ہے؟ انہیں دھو ڈالتا ہے، دوبارہ گندا کر دیں
توبہ کی برکت سے پھر 2 ڈالتا ہے۔ اس طرح بارہا ممکن ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، ایک خطرہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جو کپڑا بار بار دھلے گا کیا ہوگا، اس کی اصلی چمک اور وہ جو کپڑے کی مضبوطی ہے یا توانائی، اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے جب توبہ کریں تو اس میں پھر استحکام اور ثبات پیدا کرنا لازمی ہے، تاکہ آپ اپنے ہونے کی اور اپنے آپ کی پہچان کی، نور محمدی کی جو ہے وہ حقیقت کو جان سکیں اور اس کی روشنی کو جو ہے خود سے منور کر سکیں۔ تو قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ جو ہے وہ اس چیز کا، توبہ کا ذکر کیا گیا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی خوبصورت جو ہے جو سورہ جو ہے مطففین، اس میں جو ہے وہ آیت بیان کی گئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آیت نمبر 83 میں، کہ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو میں آیت بتا رہی ہوں، یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 46 ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مطففین کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ جب دلوں پر زنگ بیٹھ جاتا ہے، جب یہ دل اندھا ہوتا ہے، آپ کا قلب اندھا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی میں فرق نظر آنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم کی توبہ سے آپ واقف ہیں، رب اس سائے سے بھی، رب انی، پھر انہوں نے جو دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں اس حقیقت کو کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جس کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد آپ حضرت یونس کی دعا سے بخوبی واقف ہیں، جس کو آپ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، اب بے شک میں ہی جو ہے وہ قصوروار ہوں۔ تو اللہ جو ہے نا، اصل میں اس بات کو، اس استغفار کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کی گھٹن سے رہائی نصیب ہوئی۔ تو اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھیے کون سی توبہ جس میں پھر استحکام ہو اور ثبات ہو۔ تو جب بھی آپ نے بہت ساری اور بھی آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید میں، یہاں میں وقت کی کمی کی پیش نظر جو ہے ان کو ادا نہیں کر رہی، لیکن مین کانسیپٹ آپ کو توبہ کا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آسان لفظوں میں، کہ ان اورات کے بعد جو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اپنی زبان میں خلوص دل سے اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ سے اس سے بچ کر رہنے کا وہ عزم جو ہے وہ آپ کریں۔ توبہ کا اصلی جوہر اس میں ہے کہ گناہ کے ماضی پر ندامت ہو، حال میں معافی کی درخواست ہو، اور مستقبل کے لیے اس گناہ سے بچ کر رہنے کا عزم کر لیا جائے۔ اگر یہ تینوں عناصر اکٹھے ہو جائیں تو توبہ کی قبولیت میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسی ہی توبہ کرنے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حق کی حقیقت سے، اس کی معرفت سے، خود شناسی سے جو ہے وہ اس کے سفر کو ہم جاری و ساری رکھ سکیں، اور اللہ کے نائب ہونے کا اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حقیقی حق ادا کر سکیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔